حج کے زمانے میں یمن کے لوگ مکہ جایا کرتے تھے۔ ابرا جیسے متعصب عیسائی کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ اس نے لوگوں کی توجہ کعبہ سے ہٹانے کے لیے یمن کے دارالحکومت صنعا میں ایک عالی شان کلیسا تعمیر کرایا، جسے خوبصورت نقش و نگار اور سونے سے سجایا گیا۔ سیاہ، سفید، زرد اور سرخ اور ہر طرح کا سنگ مرمر اس کو خوبصورت بنانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ دیواریں مشک سے خوشبودار کی گئیں۔ خوبصورت قسم کے شمع دانوں اور چراغوں کی مدد سے روشنی کا بڑا عمدہ انتظام کیا گیا۔ پھر اس نے نجاشی کو پیغام بھیجا کہ میں نے ایک ایسا خوبصورت کلیسا تعمیر کرایا ہے کہ اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ آپ یہاں تشریف لے آئیں تاکہ لوگوں کی توجہ مکہ کے حج سے ہٹائی جا سکے۔ اس بات کی خبر کسی طرح سے بنی کنانہ کے ایک شخص کو ہو گئی۔ اس نے رات کو موقع پا کر کلیسا میں پخانہ کر دیا۔ صبح جب ابرا کو اس کی خبر ہوئی تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ اس گھر یعنی بیت اللہ کو گرا کر ہی دم لے گا۔ چنانچہ اس نے شاہ حبشہ کو اس واقعے کی اطلاع دی، بادشاہ کو اپنے عزائم سے آگاہ کیا اور کچھ ہاتھی بھیجنے کی درخواست کی۔ شاہ حبشہ نے 12 عظیم الجثہ ہاتھی بھیج دیے۔ ان میں سے ایک ہاتھی کا نام محمود تھا، جو جسامت اور طاقت میں سب سے بڑھ کر تھا۔ چنانچہ ابرا 60,000 کے لشکر جرار کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ ابرا کے پیش قدمی سے عرب سخت پریشان ہوئے۔ خانہ کعبہ پر حملہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا، اس لیے انہوں نے مزاحمت کی لیکن ناکام ہوتے گئے۔ سب سے پہلے یمن کا ایک راجہ ذوالفر مقابلے کے لیے نکلا، مگر شکست کھا کر گرفتار ہو گیا۔ ابرا اسے قتل کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے کہا کہ اے بادشاہ، میری موت سے تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، البتہ میری زندگی تجھے نفع دے سکتی ہے۔ چنانچہ ابرا نے اسے قتل کرنے کا ارادہ ترک کر کے قیدی بنا کر ساتھ رکھ لیا۔ پھر اگلا معرکہ بنو حسم کے ساتھ ہوا، جن کا سردار نفیل بن حبیب تھا۔ بنو حسم بھی شکست سے دوچار ہوئے اور ان کا سردار نفیل بن حبیب بھی قیدی بنا لیا گیا۔ چنانچہ ابرا کو مکہ تک پہنچنے کے لیے ایک رہبر کی بھی ضرورت تھی، اور یہ کام نفیل بن حبیب خوش اسلوبی سے سر انجام دے سکتا تھا، اس لیے اسے بھی زندہ رکھا گیا۔ پھر ابرا کا لشکر پیش قدمی کرتے ہوئے طائف پہنچ گیا۔ طائف والوں نے کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کی اور اطاعت اختیار کر لی۔ الغرض یہ لشکر تخت و تاراج کرتے ہوئے مکہ کے نزدیک پہنچ گیا۔ مکہ سے باہر مخمس نامی جگہ پر پڑاؤ ڈال دیا گیا۔ وہاں پر اہل مکہ کے مویشی چر رہے تھے، جنہیں سپاہیوں نے پکڑ لیا۔ ان مویشیوں میں حضرت عبدالمطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ اس لوٹ مار کو دیکھ کر قریش، کنانہ اور حذیل کے قبائل پہلے تو لڑنے پر تل گئے، مگر جب دیکھا کہ اس لشکر جرار سے نبرد آزمائی سود مند نہیں ثابت ہو سکتی تو انہوں نے لڑائی کا ارادہ اپنے دل سے نکال دیا۔ ابرا نے اپنا ایلچی مکہ والوں کے پاس بھیجا۔ ایلچی شہر میں داخل ہوا۔ اس نے لوگوں سے مکہ کے سردار کے متعلق دریافت کیا۔ لوگوں نے اسے حضرت عبدالمطلب کے بارے میں بتایا۔ چنانچہ وہ سیدھا حضرت عبدالمطلب کے پاس پہنچا اور انہوں نے اپنے سردار ابرا کا پیغام دیتے ہوئے کہا، ہمارا بادشاہ تم سے لڑنے نہیں آیا، ہم صرف اس گھر بیت اللہ کو گرانے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہ کی تو یہاں پر کسی کے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں گرایا جائے گا۔ اگر یہ منظور ہے تو میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلو۔ حضرت عبدالمطلب نے اسے لڑائی نہ کرنے کی یقین دہانی کروا کر واپس بھیج دیا، پھر اپنے چند بیٹوں کے ہمراہ ابرا کے فوجی کیمپ کی طرف چل پڑے۔ فوجی کیمپ میں حضرت عبدالمطلب کو ذوالفر ملا، جس سے ان کی اچھی خاصی جان پہچان تھی۔ انہوں نے اس سے پوچھا کیا وہ ان کے لیے کوئی سفارش کر سکتا ہے۔ اس نے جواب دیا، میں تو خود ایک قیدی ہوں، مجھے ہر وقت اپنے قتل کا ڈر لگا رہتا ہے، میں بھلا آپ کی کیا سفارش کر سکتا ہوں؟ البتہ میں آپ کو اپنے ایک دوست سے ملواتا ہوں جو ابرہ کے ہاتھی کا سائس ہے، شاید وہ آپ کی کوئی مدد کر سکے۔ چنانچہ ذوالفر نے انہیں انیس نامی سائس سے ملوایا اور اسے بتایا کہ یہ مکہ کے سردار عبدالمطلب ہیں اور زمزم چشمے کے مالک ہیں، مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں اور مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سپاہیوں نے ان کے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، اس لیے تم اونٹ چھڑانے کے لیے بادشاہ سے ان کی سفارش کرو۔ انیس نے جا کر ابرہ کو بتایا کہ مکہ کے سردار عبدالمطلب آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔
وہ آپ کے پاس اپنی ایک درخواست لے کر آئے ہیں۔ ابرہ نے ملاقات کی اجازت دے دی، چنانچہ حضرت عبد المطلب اندر داخل ہوئے۔ جب ابرہ نے مکہ کی اس حسین و جمیل سردار کو دیکھا تو مرعوب ہو گیا۔ اس نے تعظیماً انہیں اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا، مگر حبشیوں کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ ابرہ نے ان کی ناگواری کو فوراً محسوس کر لیا، اس لیے وہ تخت سے نیچے اتر آیا اور حضرت عبد المطلب کو ساتھ لے کر نیچے قالین پر بیٹھ گیا۔ حضرت عبد المطلب اور ابرہ کے درمیان ترجمان کے ذریعے سے کچھ اس طرح سے بات چیت ہوئی۔ آپ کی کیا درخواست ہے؟ ابرہ نے دریافت کیا۔ آپ کے فوجیوں نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، اس لیے اپنے اونٹ لینے آیا ہوں، حضرت عبد المطلب نے جواب دیا۔ ابرہ اس بات پر حیران ہوا۔ اس نے متجسس انداز میں کہا، حیرت ہے، میں آپ کے مذہبی گھر کو گرانے کے لیے آیا ہوں اور آپ کو اپنے 200 اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے۔ میرا یہ خیال تھا کہ آپ خانہ کعبہ کو نہ گرانے کی سفارش کریں گے۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، اونٹ میرے ہیں اور کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ میرے اونٹ واپس کر دو، خدا تم سے خود ہی نپٹ لے گا۔ دیکھتا ہوں تمہارا خدا کیسے کعبہ کو بچاتا ہے، ابرہ نے نخوت سے کہا اور اپنے سپہ سالار کو حضرت عبد المطلب کے اونٹ واپس کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عبد المطلب نے مکہ واپس آ کر لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ ہمارے لیے ابرہ سے مقابلہ ممکن نہیں، اس لیے کہ سب لوگ پہاڑوں پر چلے جائیں۔ پھر انہوں نے خانہ کعبہ کے دروازے کا حلقہ پکڑا۔ ابرہ اور اس کے لشکر کے متعلق حق میں یوں بد دعا کی، اے اللہ، مجھے تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں، تو اپنے گھر کی حفاظت خود فرما۔ اے اللہ، صلیب کے پرستار تیرے مقابلے میں لشکر اور ہاتھی لے کر آئے ہیں تاکہ تیرے حرم کو برباد کر سکیں۔ وہ جاہل ہیں، تیری عظمت اور جلال کا انہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ اے اللہ، تو ان کے عزائم خاک میں ملا دے۔ دعا مانگنے کے بعد حضرت عبد المطلب پہاڑ پر جا کر ابرہ اور اس کے لشکر کی تباہی کا انتظار کرنے لگے۔ اگلے دن صبح کے وقت ابرہ اور اس کا لشکر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو چکا تھا۔ ہاتھیوں کو آگے رکھا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ حملے کا حکم ہوتا، اچانک نفیل بن حبیب نے محمود ہاتھی کا کان پکڑ کر کہا، محمود بیٹھ جا، تیرے سامنے اللہ کا گھر ہے۔ اتنا کہہ کر نفیل بن حبیب نے ہاتھی کا کان چھوڑ دیا اور بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ چنانچہ محمود ہاتھی فوراً زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی دانوں نے اسے اٹھانے کے لیے مارا، وہ مگر نہ اٹھا۔ کسی نے اس ہاتھی کے سر پر کلہاڑی بھی ماری، مگر وہ پھر بھی نہ اٹھا۔ پھر جب اس کا منہ یمن کی طرف کیا گیا تو وہ اٹھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ ہاتھی دانوں نے اسے پکڑ کر اس کا منہ دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف کیا، مگر وہ دوبارہ بیٹھ گیا۔ ابرہ اور اس کا لشکر حیران تھا کہ آخر ایک بے زبان جانور خانہ کعبہ کی طرف کیوں نہیں بڑھ رہا۔ حضرت عبد المطلب اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ پر موجود تھے۔ اچانک کسی آدمی نے کہا، سمندر کی طرف دیکھو۔ انہوں نے فوراً ادھر نگاہ کی تو انہیں سفید پرندے اپنے طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ پھر بغیر کسی تاخیر نے ان پرندوں نے حضرت عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کے سروں پر پہنچ کر چکر کاٹنے شروع کر دیے۔ کسی نے پوچھا، یہ کیسے پرندے ہیں؟ کیا کوئی ان کو پہچانتا ہے؟ مگر وہاں کوئی بھی ایسا آدمی موجود نہیں تھا جو ان پرندوں کو پہچانتا ہو۔ اس پر عبد المطلب نے کہا، یہ عرب کے پرندے نہیں ہیں، نہ یہ نجدی ہیں، نہ تہمی اور نہ ہی یہ شامی ہیں۔ پتہ نہیں کس علاقے سے آئے ہیں۔ کسی نے تعداد کے بارے میں پوچھا تو حضرت عبد المطلب نے کہا، شہد کی مکھیوں کی طرح بے شمار ہیں۔ ہر ایک کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی ککریاں ہیں، سرخ سر اور کالی سر کالا اور گردن لمبی ہے۔ سب ایک جلد ہی وہ پرندے ابرہ کے لشکر کی طرف بڑھ گئے۔ ابرہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو گرانے کے لیے اپنا لشکر لے کر آیا اور اب اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے کے لیے اپنا لشکر بھیج دیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے پرندے اللہ تعالیٰ نے ابرہ اور اس کے لشکر کو نیست و نابود کرنے کے لیے بھیجے تھے۔ یہ وہ پرندے تھے جن کا ذکر سورۃ الفیل میں ہوا ہے۔
بہرحال ان پرندوں نے ابرا اور اس کی فوج کے سروں پر پہنچ کر وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں برسانی شروع کر دیں جو اپنی چونچ اور پنجوں میں لے کر آئے تھے۔ لشکریوں کو وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں اور گولیوں کی مانند لگ رہی تھی، جس کو بھی کنکری لگتی وہ وہیں مر جاتا۔ کنکری خود تک پھاڑ کر فوجیوں کے دماغوں میں گھس جاتی۔ حبشی سرمایگی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، نفیل بن حبیب کو یمن کا راستہ بتانے کے لیے تلاش کر رہے تھے، مگر نفیل اس وقت پہاڑ پر موجود ان کی درگت بنتے دیکھ رہا تھا۔ الغرض وہ لشکر ان کنکریوں کی چوٹوں سے خوب ذلیل و خوار ہو کر ہلاک ہو گیا۔ ان کنکریوں کے لگنے سے ابرا کے جسم پر چیچک کے دانے نکل آئے، اس کا تمام بدن گلنے سڑنے لگا، جسم سے پیپ اور لہو رسنے لگا، اس کے بدن کے اعضاء کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ آخرکار اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور یوں وہ ذلیل و خوار ہو کر مر گیا۔ جب سارا لشکر ختم ہو گیا تو وہ پرندے جدھر سے آئے تھے ادھر ہی واپس چلے گئے۔ پھر ایک سیلاب آیا جو ساری مردہ فوج کو بہا کر سمندر میں لے گیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 یا 55 روز پہلے محرم کے مہینے میں پیش آیا تھا۔